عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجنے کا کچھ مقصد ہے۔ کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، کوئی بے فائدہ نہیں بھیجا گیا، کوئی بھی جانور ہے بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کا پیش اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ اس میں سے افضل، اعلیٰ، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے۔ طاقتور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیر سب سے بڑا طاقتور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی جانور پیدا فرمائے ہیں، سب کے ماتحت، سب کے اوپر افضل اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ اپنے سرکش کے اندر دیکھا ہوگا کہ انسان انگلیوں کے اندر نچاتا ہے، شیر کو انگلیوں پر نچاتا ہے، چیتے کو انگلیوں پر نچاتا ہے، اور ہاتھی کو اپنے پیروں سے نچاتا ہے یا نہیں؟ پیر کے انگوٹھے پر نچاتا ہے۔ اتنا بڑا جانور ہاتھی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس کو نچاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ انسان اچھا ہے، ہاتھ پیر اچھے ہیں، آنکھ اچھی ہے، ناک اچھی ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، ہر چیز سے مالا مال ہے، لیکن کیا ہے؟ عقل سلیم نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ عقل سلیم کس کو کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں معلوم، اس کو یہ نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کس طرح سے بات کی جائے، کہاں بات کی جائے، کیا موقع ہے، کیا محل کے حساب سے بات کریں، نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے دینے کے باوجود عقل سلیم نہیں دی تو انسان فرق نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی، کسی کو ایک ہاتھ سے معذور کر دیا، کسی کو ایک پیر سے معذور کر دیا، کسی کو ایک آنکھ سے معذور کر دیا، کان سے معذور کر دیا، لیکن عقل ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو کیا انسان بات میں فرق کرے گا؟ بڑوں کا لحاظ کرے گا، چھوٹوں کا لحاظ کرے گا؟ کہ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بے انتہا نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے، انسان کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، ہم میرے اور آپ کی طرح عقل مند انسان نے کیا کیا؟ چلو دیکھتا ہوں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، یہ سوچ کر کیا ہے، اللہ کی نعمتیں گننے کے لیے ڈائری لیا، لکھنے لگا، گھر میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں اللہ کی، اللہ کے انعامات ہم پر کتنے ہیں، یہ سوچنے لگا، گھر میں بیٹھ کر لکھنے لگا۔ بچوں کے شور کی وجہ سے نہیں لکھ پایا، تو سوچا کہیں آرام کی جگہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کر کیا ہے، نعمتوں کو لکھنا شروع کر دوں گا۔ چلا گیا، سمندر کے قریب بیٹھ گیا لکھنے کے لیے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھا لکھ رہا تھا، یہ چیزیں یہ نعمتیں اللہ کی استعمال ہو رہی۔ ایک چڑیا آئی، چھوٹا سا پرندہ آیا، چون چون کرنے لگا، تو اس شخص نے کہا ارے چڑیا جا، میں یہاں اللہ کی نعمتیں لکھنے کے لیے، نعمتیں گننے کے لیے بیٹھا ہوں، تو کیا کر رہی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہکالا، ایک مرتبہ بھگایا، دوسری مرتبہ بھگایا، تیسری مرتبہ بھی بھگایا، اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے چڑیا کو ڈانٹا، تجھے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں؟ تو چڑیا نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ چڑیا نے بتایا میں اللہ کی اس شخص نے بتایا میں اللہ کی نعمتیں لکھ رہا ہوں۔ تو چڑیا اس پر ہنسی، ہنس کر بولی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نعمتیں شمار کر رہا ہے، جانتا ہے میں کیا کر رہی ہوں؟ چڑیا نے کہا میں دیکھ یہ سمندر کا پانی اپنی چونچ سے لے کر، اپنے چونچ سے ایک ایک قطرہ لے کر دوسری جگہ سمندر کو منتقل کر رہی ہوں۔ تو اس نے ہنسنے لگا، وہ شخص جو اپنے آپ کو عقل مند شمار کر رہا تھا وہ ہنسنے لگا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ہونے والی باتیں بول، ہونے والا کام بول، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ چڑیا کہنے لگی ارے بیوقوف،
تو बेवकूफ है, अल्लाह की नेमतें गिनने के लिए तू बैठा, मुझे उम्मीद है ये समंदर एक एक खतरा करके आज नहीं तो कल खत्म कर डालूंगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अपने ऊपर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतों से नवाजा है। हाँ, सुबह से उठने से लेकर के शाम के बिस्तरे पर आराम तक अल्लाह तबारक व तआला ने बेइंतहा नेमतों को हमारे लिए खोल दिए हैं। एक एक सांस अगर हम एक एक रुपये पर हिसाब लगाएंगे, हमारे खानदान के खानदान खत्म हो जाएंगे, उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने सांस दी। आज इंसान एक मामूली सा घर बनाता है, फख्र करता है कि मैंने घर तो बना लिया, देखो लोगों, घर के अंदर मैंने ऐसे ऐसे क्या है 40 और 50 अड़ी का घर बनाकर इंसान फख्र करता है, मैंने इसके अंदर सहूलियात की हर चीजें रखी है। मेरे भाइयों बताओ, वो रब्बे कायनात, वो रब्बे कायनात किस पर फख्र करे? जमीन पर फख्र करे या आसमान पर, अपनी क़यामतों पर फख्र करे? जिसने जमीन के अंदर पानी को रखा, जमीन को और खोदो, उसके अंदर पेट्रोल रखा, उसके अंदर गैस को रखा, और खोदो और चलाओ, हीरे जवाहिरात मोतियों को रखा, वो रब्बे कायनात कितना फख्र करे अपनी नेमतों पर। मामूली सी घर पर हमें फख्र है, मामूली नेमतों पर हमें इतना फख्र है अपने घर पर, जो सालों लग गए बनने बनाने में। ना मालूम के पैसा कैसा होगा, ना मालूम के जायदाद कमाई तो कैसे कमाई होगी, इस पर क्या है इंसान फख्र करता है। बताओ रब्बे कायनात की तारीफ क्या हम बयान करें? क्या आसमान को लें, क्या जमीन को लें, क्या हवा को लें, क्या पानी को लें, क्या उसके गल्लात को लें, या किस चीज को लें जो हमारे शुमार से आगे निकल गई। आज इंसान अपने आप को अक्लमंद समझ बैठा है कि मैं कमाया है, मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं मेरे भाइयों, यह हमारा कमाया हुआ कुछ नहीं, हमारे से कुछ होने वाला है नहीं, इसका यकीन हमारे दिलों के अंदर आना है। उस अल्लाह ने हमें बनाया, अगर हाथ से माजूर कर देता, आंख से माजूर कर देता, पैर से माजूर कर देता, तो बताओ हम क्या कुछ बिगाड़ सकते थे? अल्लाह का कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे भाई, अल्लाह ने हमें बेहतरीन तख्लीक दी। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हर इंसान जिस तरह चाहता था अल्लाह ताला ने वैसा बनाया है। बनाया है नहीं बनाया? अगर आंख को टेढ़ा कर देता, नाक को टेढ़ा कर देता तो क्या होता? यानी अल्लाह ने बेहतरीन तख्लीक दी। ये अल्लाह की नियामतें हैं जो हम पर बड़ी बड़ी नियामतें हैं। मेरे भाइयों, अपने ईमान, अपने अल्लाह को पहचानना, दुनिया के अंदर भेजने का मकसद अल्लाह की मारिफत है, अपने परवरदिगार को पहचानना है। अल्लाह की मारिफत है कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है, और कोई मकसद नहीं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? नहनु नरज़ुक, हम आपको रिज़्क देंगे। किसको? वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, क्या अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो, नमाज के जरिए से मदद हासिल करो। रिस्क की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम आपसे रिस्क का सवाल नहीं करते। सोच करके देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों से पूरी चीज की वजाहत कर दी। हमारी इबादत कर लो, हम तुमको हर चीज अता करने वाले हैं, हर चीज देने वाले हैं। आज ये चीजें हमारे दिलों से निकलती जा रही हैं। अल्लाह का जो यकीन था, अल्लाह पर जो चीजें होने का यकीन था, वो सब निकल गया। आज हमारा नौकरी का मसला, आज हमारे कारोबार के मसले पर आकर हम रुक गए। नहीं मेरे दुकान से है, मैं कमाने से होगा, मेरे से होगा, नहीं मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाले हैं, उसके बगैर हासिल नहीं होती। इंसान जो शख्स दुनिया का मकसद लेकर आता है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजों के अंदर मुब्तला कर, एक ऐसा गम उसको अता कर देते हैं, जिंदगी भर गम में रहेगा, जिंदगी भर परेशान रहेगा, उसके मसले हल नहीं होंगे। जिंदगी कमाने वाले का मकसद, दुनिया को अपना मकसद बनाने वाला हमेशा गमगीन रहता है। आप देख लीजिए, चलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें अगर दिल से लगाया जाए, आंखों से लगाया जाए, तो पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को हमारे लिए खोल कर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा गम के अंदर मुब्तला है, परेशानियां उससे दूर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही?
تو فرمایا نماز کی پابندی کرو، اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ آج کہاں ہے یار نماز؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ آج ساری دنیا میں مظلوم انسان مسلمان ہی ہے، اور کون ہے؟ جہاں دیکھو مسلمان مظلوم بنا ہوا ہے۔ کیا پیسوں کے اندر کم ہے؟ کیا عہدے کے اندر مسلمان کم ہے؟ کیا تعداد کے اندر کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب یہ امت پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کہ دسترخوان پر بہترین غذا رکھی ہوئی ہے، جس طرح دسترخوانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسا یہ امت ٹوٹ پڑے گی۔ کیا ان پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو کم نہیں ہوں گے، تعداد میں اب سے زیادہ ہوگے۔ اب ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ پھر کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمانوں کی مسلمانیت جس کو ہم واسطہ دے کر اللہ سے مانگ سکیں؟ ہے ہمارے پاس وہ مسلمانیت؟ نہیں۔ کیوں؟ مسلمان دھوکے باز ہے، جھوٹ بولتا ہے، غداری کرتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ چیزیں سب مسلمانوں کے اندر آج پائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد واخلف۔ فرمایا کہ مسلمان منافق کی 3 نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس میں آج کا مسلمان صحیح فٹ ہوتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بولتا نہیں بولتا۔ کاروبار کیا ہے؟ کسی دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ بہترین مال دے، گھر میں اندر بیٹھ کر پیک کیا ہوا لا کر کے دیتا ہے، ابھی فارن سے آیا۔ بتاؤ میرے بھائیو، ایسی کمائیوں کے اندر برکت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی؟ آج انسان علماء سے کہتے پھرتا ہے حضرت دعا کیجئے کہ بہت غریبی کا زمانہ ہے، غریبی چل رہی ہے۔ بتاؤ دھوکہ دو گے تو غریبی مٹ جائے گی؟ ہاں، بات کرے تو جھوٹ۔ میرے بھائیو، آج جھوٹ کی وجہ سے مسلمان پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی ہے یا نہیں؟ وعدہ کیا تو کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی اتنی ہے، بتایا نہیں ایسی ہو وعدہ خلافی آج امت کے اندر چل رہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج، تینوں نشانیاں امت کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت ہو رہی ہے یا نہیں؟ ارے بھائی بولو، امانت رکھی جا رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں پر ایسا بھی گزرا ہے کہ غیر مسلم اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے پاس اپنے گھر میں رکھ کر بھیج جاتے تھے، کہیں جانا ہوتا تو۔ ایک دور میں چرچے تھے مسلمانوں کے، امانت دار، وفادار، خیانت نہ کرنے والا مسلمان۔ آج کیا ہے؟ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ کوئی آج مسلمانوں کو اپنا گھر کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری اخلاق کی وجہ سے ہے یا نہیں؟ سوچنے کی چیزیں ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہو گئے، ہمارا طور و طریقہ کیوں بدل گیا؟ مغربی تہذیب کے چکر نے ہم سب کو برباد کر رکھ دیا۔ ہر شخص مغربی چکر کے تحت میں ہے، ہر چاہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی طرح بڑا بن جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان یہی چاہ رہا ہے کہ میری عمارت عالی شان ہو، محلے کے اندر میرا ایک وقار ہو۔ کسی کو یہ فکر نہیں اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہو، کسی کو فکر نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نبیوں والے سنتوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ غیروں کے دلوں میں کیا ہے؟ خوف کو ڈال دیا۔ جہاں کہیں بھی غیر نظر آتا مسلمان چپکے سے جاتا، یعنی جو خوف، جو ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے دلوں کے اندر ہونا تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدیں بتاتی ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ جیسے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، ظاہر سی بات ہے کسی سے نہیں ڈرتا۔ سوچ کر کے دیکھیے مسلمان واقعی کسی سے نہیں ڈرتا، جو پتا چلتا ہے مسجدیں دیکھ کر کہ مسلمان واقعی ڈرتا ہے اللہ سے، نہیں ڈرتا اللہ سے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا ایمان اللہ کی حقیقت کو پہچاننے کا مقصد تھا، لیکن کیا ہے؟ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں سے دور، نبی کے طریقے سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا شبابک قبل حرمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جوانی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جوانی میں تم سجدے نہ کر سکو، بڑھاپے میں پہنچو سجدے کرنے کی طاقت نہیں ہے، کرسی کا سہارا لے لو، یا نہیں؟ گڑگوں میں درد آ گیا، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، ڈاکٹر نے کہا جناب آپ جھک نہیں سکتے، یا نہیں؟ جوانی میں تو ہم فخر کر رہے ہیں، جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میری جوانی، میں جو چاہے کر لوں، اس سے کوئی کسی کا واسطہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جوانی کا تکبر انسان کو بڑھاپے میں دکھاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جوانی ہے، قدر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کرسی کا سہارا لے کر سجدہ کرنے کی خواہش ہو، رب کے سامنے گڑ گڑانے کی خواہش ہو، کیا ہے کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئے ہو، سجدہ کرنا چاہتے ہو، رکوع کرنا چاہتے ہو، اس کے قابل نہیں رہ پاؤ گے۔ آج ہم سب سے زیادہ ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ فلان چیز سے پرہیز کرو تو انسان واقعی فلان چیز سے کیا ہے پرہیز کرتا ہے۔ اگر نبی کا طریقہ بتاؤ تو کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، پرانے زمانے میں ہی خیر ہے۔ آج فیشن کے نام پر بتاؤ تو صحیح کہ فیشن کے نام پر مسلمانوں کے کپڑے کتنے ہو گئے، غیر قوموں کے کپڑے کتنے ہو گئے، ہے یا نہیں؟ ایک زمانہ تھا لوگ مسلمانوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اور آج کا زمانہ ہے ایمان کیا ہے، ایک انسان گھر کے باہر واچ مین کی ڈیوٹی کرتا ہے، کتا گھر کے اندر رہتا ہے۔ یہ آج ہمیں کلچر ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ کوئی بھوکا ہوتا تھا اس کو کھلایا جاتا تھا، کوئی بھوکا ننگا ہوتا تھا اس کو کپڑے پہنایا جاتا تھا۔ آج کیا ہے، کتے کے لیے کیا ہے ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ اس لیے میرے بھائیو، یہ کیا ہے، ہمیں دنیا کو دیکھ کر نہیں جینا ہے، ہمیں دنیا کو دیکھ کر اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آقا نے اپنے لیے کیا بتایا ہے، ہمارے لیے کیا بتائے ہیں، اس امت کے لیے کیا بتائے ہیں، یہ دیکھ کر ہماری زندگی کو گزارنا ہے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کڑوی حدیث ارشاد فرمائی، ہمارے لیے کڑوی ہے، یعنی الدنیا کلھا متاع الدنیا جیفا طالبها کلاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کیا ہے، مردار ہے، اور اس کو چاہنے والا کیا ہے، کتا ہے۔ ہمارے لیے خراب ہے اس لیے کہ ہم دنیا والے ہیں۔ صحابہ کے لیے مشکل نہیں تھا، ہمارے لیے مشکل ہے یہ چیزیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، ان تکلیفوں کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی کو گزارنا ہے۔ جو تکلیفیں برداشت کی، ہر ایک جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا تکلیفیں برداشت کی۔ بتائیں آج ہم ایسی تکلیفیں برداشت کریں گے؟ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ارے ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہاں چھوٹا سا کچھ زخم لگ گیا یہ برداشت نہیں ہوتا، کہاں سے ہم پتھر برداشت کریں گے، کہاں سے ہم وہ تکلیفیں برداشت کر پائیں گے؟ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، یہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ کو خوش کر کے جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے جانا ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ حضرات صحابہ نے اپنا دھن بنایا تھا، حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کا عمل بنایا تھا کہ اللہ کیسے خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی کیسے خوش ہو جائیں۔ ایک ایک چیز پر عمل، ایک ایک چیز پر، ایک ایک حکم پر ایسا عمل ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس کی بستی میں آ رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ مسجد نبوی والوں کو اعلان ہو رہا ہے، مسجد نبوی والوں کو اعلان ہو رہا ہے، صحابہ کو اعلان ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اوپر لکڑیوں کا گٹا لے کر آ رہے ہیں، کانوں پر آواز پڑی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ کیسے حکم کے پابند تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے تھے یہ لوگ، بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا بھائی وہ تو مسجد والوں کے لیے ہے، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ نبی کی آواز کان میں پڑے اور میں آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ میرے بھائیو، ایسا سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ کیا تھا ایسا درد؟ صحابہ نے ایمان کی طاقت کو، نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لیے ہوئے تھے کہ اللہ اگر راضی ہو سکتا ہے تو نبی کے طریقے سے راضی ہو سکتا ہے، ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں تو نبی کے طریقے سے خوش کر سکتے ہیں۔
میرے بھائیوں ہماری زندگی فکروں والی ہو، جس طرح ایک انسان کی فکر ہے جب تک میں گھر سے نہیں نکلوں گا میرے گھر کا چولہا صحیح سے نہیں جلتا، یہ فکر جیسی ہوتی ہے کمانے کی، ایسی اپنے ایمان کی فکر ہو کہ ایمان کی فکر لے کر جانا ہے، ایمان کی فکر کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ میرے بھائیوں ایمان کی فکر ہو، ایمان تازہ ہو ہمارا۔ صحابہ کے واقعات ہمارے لیے کہنا آسان، سننا آسان، جن لوگوں پر گزری اگر ان کی تاریخ کو صحیح معنوں میں دل کے حصے پر رکھ کر پڑھا جائے میرے بھائیوں، سوچ کر ہم حیران ہو جائیں کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ایمان کا جذبہ بچوں کے اندر کیسا، بوڑھوں کے اندر کیسا، صحابیات کے اندر کیسا تھا۔ لواب دہن کو اٹھائے اپنے جسموں پر ملنے لگی۔ آج اللہ کے نبی نے منع کیا ہوئے چیزوں پر آج پوری امت پر گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ہے یا نہیں سہارا بنیں گے یہ لوگ۔ ارے بھائی جس کے لیے دن رات نہ حلال کو حلال نہ حرام کو حرام سمجھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے لیے، کیا یہ لوگ ہمارے لیے قیامت میں کام آ سکتے ہیں؟ جو آج رہتے دسترخوان پر ہمیں الگ کر دیا جا رہا ہے، قبر میں کام آئیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنی آخرت مجھے خود بنانی ہے۔ میری آخرت میرے باپ نہیں بنائیں گے، میری آخرت میری ماں نہیں بنائے گی، مجھے خود بنانا ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، آج دسترخوان سے الگ کر دیا جا رہا ہے، شوگر کے نام سے، نمک کے نام سے، تو سوچو کیا ہوگا ہمارا، ہے یا نہیں؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے بہترین اشعار کہے ہیں، تروعن الجنائز کل یوم، کیا ہے ہر رات کے ہر دن کے مجھے جنازے مجھے رلاتے ہیں، ویحزن البکاء فی النائحات، اور فرمایا عورتوں کے رونے اور چیخ و پکار نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، بادشاہت کا وقت ہے، نعمتوں میں پلنے کا وقت ہے، ناز و نعمت میں پلنے کا وقت ہے، ایسے میں کیا ہے نوجوانی کی حالت میں کیا ہے دربار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے والد سے کہا کہ آپ جو یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ کیا ہے، بیکار زندگی ہے، کہ وہ بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی اللہ والے، زبیدہ خاتون بھی اللہ والی، بیٹا بھی اللہ والا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ نے پورا واقعہ مفصل سے لکھا ہے، لنگی باندھی، ایک ہلکا سا کپڑا بدن پر ڈال لیا، کہا کہ درباریوں کے سامنے آئے تو درباریوں نے کہا کہ یہ کیا ہے امیر المومنین کی عزت کاٹ دے گا۔ تو حضرت نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا یہ زندگی زیب و زینت کی زندگی نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ایک پرندہ ہے، پرندے کو آواز دیا، اللہ کے حکم سے آ کر بیٹھ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ تو کیا ہے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے محل کو، دربار کو چھوڑ دیا، اب وہ جانے لگے تو ایک قرآن مجید ساتھ میں لیا، والدہ نے کیا ہے ایک انگوٹی دی، اگر کہیں وقت میں ضرورت پڑی تو استعمال کر لینا۔ چلے گئے میرے بھائیوں، ایسی زندگی، ایسی تقوی طہارت والی زندگی۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں میرے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی، میں بنوانے کے لیے مزدوری کے لیے چلا گیا، جاننے کے لیے چلا گیا کہ کون کام کرے گا۔ جا کر کے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس سے پوچھا مزدوری کرو گے؟ کہا مزدوری کروں گا، لیکن انہوں نے 2 شرطیں رکھی۔ کتنی؟ 2 شرطیں رکھی، دیکھو ایک آنا آدھا حصہ دینا پڑے گا، اس سے زیادہ مزدوری میں نہیں لے سکتا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا جب بھی نماز ہوگی مجھے نماز کے لیے چھوڑنا پڑے گا، میں نماز پڑھنا ہوگا مجھے۔ میرے بھائیو سوچ کر کے دیکھو کہ کیسی زندگی، نماز کے لیے مہلت مانگی جا رہی ہے۔ آج ہم بہانہ بناتے ہیں کاروبار کا، آج ہم بہانہ بناتے ہیں آفسوں کا، ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنے مالک سے کہیں کہ مجھے نماز کسی حالت میں بھی پڑھنی ہے تو وہ بھی اجازت دے گا، ہم پڑھنا ہی نہ چاہیں تو کیا ہو، ہے نہیں؟ وہ بولتے نہیں ہماری زبان میں ناچنا نہیں آتا انگن ٹیڑھا، ہماری حالت ہے اسی، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہی نہیں چاہتے، تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد فرمایا گئے ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ لے کر گئے، مزدوری ہوئی، شام تک کام ہوا، مزدوری دی تو چند سکے بڑھا کر دیا، تو کہا نہیں جو بات طے ہوئی وہ بات ہے میرے بھائی، میں نے جو اتنا کہا تھا اتنا دے دو۔ لے کر چلے گئے، 1 ہفتے تک نظر نہیں آئے۔ دوسرے دن پھر گئے ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ، جا کر کے پوچھا وہ مزدور کہاں ہے؟
فرمایا نہیں، وہ دن میں ہفتے میں ایک مرتبہ کام کرتے ہیں سنیچر کو، اور ایک ہفتے تک کیا ہے اللہ کی عبادت میں اس میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر ایک ہفتے تک انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد ہفتے کو آئے، دیکھا نوجوان ملا، لے کر گئے تو حضرت کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، دیکھوں کہ نوجوان بہت اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اس کا کام کیسا ہے۔ یہ ایک آدمی 10 لوگوں کے کام کر رہا ہے۔ کتنے؟ یہ اللہ کی برکت ہے، 10 لوگوں کے کام کر رہا ہے۔ لے کر گئے، چھپ کر دیکھا کہ کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں میں گارے کو ڈال رہا، وہ لڑکا نوجوان گارے کو ڈال رہا ہے، اینٹیں خود بخود جڑ رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ اللہ کی مدد کیسی ہے۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے واقعی اللہ کا ولی ہے، یہ نوجوان کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، کہ اللہ اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ چند دن کے بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ تو پھر ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ گئے، پوچھا نوجوان کہا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار جنگل کے اندر پڑا ہوا، گئے جا کر کے پوچھا، نوجوان کی حالت پوچھی، پہلے تو سلام کیا، جواب نہیں دیا، بیماری کی حالت میں بے ہوش تھے۔ دوسری مرتبہ سلام کیا تو جواب دیا، دینے کے بعد کہا آؤ، قریب بٹھایا اور کہا یا صاحبی لا تغترر بالتنعم، فرمایا اے میرے دوست، دنیا کی محبت نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، والعمر ينفذ، اور فرمایا آگے دنیا کی ناز و نعمتوں نے تیری خواہشات کو مشغول کر رکھا ہے۔ فرمایا اور آگے جناب موت کا وقت قریب تھا، یہ چند اشعار پڑے تھے، تو فرمایا اذا حملت الى القبور جنازتن، کیا ہے جب تمہارے جنازے قبرستان لائے جائیں گے میرے دوست، اس وقت کیا ہوگا، کیسا عالم ہوگا۔ یہ جنازے مجھے روز تڑپاتے ہیں، یہ جنازے مجھے ہر روز غمگین کرتے ہیں۔ میرے بھائی دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، اس لیے کیا کر، میرا وفات ہو جائے تو ایک کام کرنا، یہ جو میرے کپڑے بچے ہیں کیا ہے میرے یہی کپڑوں میں دفن دینا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کیا ہے بہترین کپڑے لاؤں گا اس میں کفن دوں گا، تو کہا کہ نہیں، مجھے اپنے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا۔ دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وصیت، یہ فرما رہے ہیں کہ جب جاؤں تو میرے ہی کپڑوں میں دفن کرنا۔ میرے بھائیو آج بتاؤ ہم اپنی وصیتیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہم نے تو سنا ایک مرتبہ کسی کے زبان سے، دادی مر رہی تھی تو کہہ رہی تھی خشخا پکانا، میرے جنازے کے ٹیمپو خشخا پھال پکا کو دینا۔ بتاؤ بھائی کیا امت ہے آج، ہے نہیں؟ اپنے مرتے ہوئے وقت میں کیا خواہشیں ہیں، آخرت کی فکر نہیں، پھال پکاؤ، روٹی پکا کر لوگوں کو میرے جنازے میں کھلانا۔ پورا گھر غمگین ہے، یہاں ڈلیاں توڑی جا رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا ماحول ہم نے بنا رکھا، آخرت کی فکر نہیں۔ اللہ کے سامنے اب پیشی ہونے والی ہے، قبر کا مسئلہ سامنے ہے، قبر کے اندر پوچھا جائے گا من ربک، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کے حکموں پر چلے ہیں تو بتائیں گے کہ اللہ میرا رب ہے، چلا ہی نہیں، فجر میں اٹھا ہی نہیں، مؤذن کی صدائیں ہمیں اٹھاتی ہی نہیں، تو بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو کیا جواب دیں گے؟ دیں گے جواب؟ نہیں دے سکتے بھائی، چلے ہیں پتہ ہی نہیں کیا رب ہے، معرفت تو ہوئی نہیں اللہ کون ہے۔ زبان سے کہنا آسان ہے، دل کہنا بہت مشکل ہے، یہ خواہشوں کا گھرا ہوا ہے، یہ خواہشوں سے لبریز ہے یہ دل۔ زبان سے کہنا آسان، دل میں اترنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کی محنت ہوتی ہے۔ نبی کے طریقے پر چلے نہیں، قبر میں سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا دین کون ہے؟ تو بتاؤ نبی کی ایک سنت زندگی میں نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم عاشق ہیں۔ یہ لفظ آسان ہے عاشق کا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کیا، حکم ہوا وہاں کا وہیں بیٹھ گئے، نبی کا حکم ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ بتاؤ عاشق کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دلوں پر کیا ہے، نبی کے عاشق ہیں ہم۔ بتاؤ میرے بھائیو، نبی کی سنتیں آنکھوں کے سامنے مٹتی جا رہی ہیں۔ کیا ہماری شادیاں بتاتی ہیں، کیا ہمارا رسم و رواج ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کے طریقے پر آئے؟ کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ سادہ نکاح کرو بولے تو آج نہیں ہوتا، گھر کی بوئی کو نہیں مانتی، ہوم منسٹر نہیں مانتے، نہیں۔ ہم نے کیا ہے، دین کو عورتوں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جیسا بولیں گے ہم ویسا سنیں گے، وہ جیسا کہے گی ویسا سنیں گے۔ کیا زندگی ہم نے بنائی؟ ہم کو الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر ہم کو حاکم بنایا گیا، مردوں کو، اور مرد کیا کر رہا ہے، ہوم منسٹر کی باتیں۔ گھر کی عورت مانتی نہیں حضرت، تو بھائی ہمیں دین اپنے اندر نہیں لائے،
ہاں اپنے گھر کے ماحول کے اندر دین نہیں لائے تو کہاں سے مانیں گے؟ آج کیا ہے؟ آج بہترین سیریلیں نکل گئی ہیں پڑوس ملک کی، وہ دیکھ کر زندگیاں برباد ہیں۔ مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ کیسز مسلمانوں کے ہیں، ہر چیز میں، گانجے میں، افیم میں، ڈرگز میں مسلمانوں کی حالت ہے۔ رمضان کے اندر میں جماعت میں تھا، میرے ساتھ ایک 16 سال کا نوجوان ہے، حسین و جمیل نوجوان، خوبصورت نوجوان، 16 سال کا نوجوان، پورے محلے نے مل کر اس کو جماعت میں بھیجا ہے۔ بتاؤ اس نے محلے کو کتنا تنگ کیا ہوگا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نوجوان ڈرگز کا عادی ہے، پتہ نہیں چلتا یہ نوجوان گانجے کا عادی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں آج ہمارے گھروں کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اولادوں کے اندر دین نہیں ہے۔ یہ اولاد ہمارا سہارا بن سکیں گی، یہ اولاد ہمارا بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا بن سکیں گی، جس سے ہم امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی خواہشات پوری کی جا رہی ہے۔ یہ ایک چاکلیٹ پر 10 چاکلیٹ دیے جا رہے ہیں، یہ ایک بہترین چیز پر بہترین چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کیا یہ اولادیں سہارا بن سکیں گی؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی چیزیں ہیں۔ آج یہ اولادیں ہمارا سہارا نہیں بنیں گی جب تک ان کے اندر دین کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ہم یہاں کی ایک مسجد میں تھے، میں پیر پھیلایا تو بچے نے کہا حضرت یہاں اللہ رہتے ہیں، آپ پیر موڑیے۔ مجھے ڈر ہوا، خوف ہوا۔ چھوٹا بچہ، میرے بھائی، ذہن بنانے سے بنتا ہے، گھر میں دین کو لانے سے بنتا ہے۔ جب تک گھر کے اندر دین نہیں ہوگا، جب تک اپنی اولاد کے اندر دین نہیں ہوگا، ہماری اولاد ہمیں سہارا نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے جانتے بھی ہو؟ شیخ نے حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمائی، ساری دنیا کے اندر جو آگ چلتی ہے وہ یہ قصہ ہے، جہنم کے اندر جو آگ جلے گی 69 درجے بڑی ہوئی ہے۔ آج جو گیس کی آگ ہے یہ دنیا کی ہے، آخرت کے اندر جو آگ کو بھڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بناؤ ایسا کہ جہنم سے بچنے والے بناؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بناؤ، جن سے تم چاہتے ہو، جن سے تم پسند کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، سمجھو کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے۔ اللہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہمیں فکر نہیں ہے، بغیر فکرے بن کر کے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو موت سامنے کھڑی ہو، ہاں اب کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ نہیں آئے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ جس چیز پر محنت ہوگی وہ چیز زبان پر آئے گی، مرتے وقت وہی کہے گا۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، یہ ایک لمحہ آگے نہیں، یہ ایک لمحہ پیچھے نہیں آ سکتا۔ ہم چاہے مسجد کے صدر کے بیٹے ہوں، چاہے محلے کے MLA کے بیٹے ہوں، چاہے پرائم منسٹر کے بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے ہم CM کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ہوتا ہے ایسا؟ بتاؤ بھائی، آج کس کے بل پر ہم، کس کے نام پر ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس دنیا کے نام پر، یہ دنیا کی رنگ رلیاں دیکھ کر میرے بھائیو، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا کیا ہے؟ ایک ساز و سامان ہے۔ اور آگے فرمایا، وخیر متاعھا قلیل، اور اس کے اندر بہترین چیز اگر ہے تو وہ نیک صالح عورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا دوسری روایت کے اندر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اتنا رہو جتنا کہ ایک مسافر رہ کر زندگی کو گزارتا ہے۔ بتاؤ ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے کیا مسافر سے زیادہ اپنے آپ کو چاق و چوبند نہیں کیا؟ ہم دنیا کے غلام ہو کر رہ گئے، ہم دنیا کے کیا ہے محبت کرنے والے ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ اعمال کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ آج اللہ کو چھوڑ کر کے ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہم صالحین کے صف میں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم اللہ والوں کے صف میں کھڑے ہو سکیں گے؟ آج ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ ہماری سوچیں کیا ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج ہماری نیتیں بتاؤ، اس کی ٹوپی اس کو ڈالنے کے لیے، اس کی ٹوپی اس کو ڈالنے میں لگی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے ایسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ذاکرین کے صف میں کھڑے ہوں گے؟ کیا اللہ والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ کیا شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ آج ہماری دل کی کیفیت کیوں نہیں بدل رہی؟ دنیا کی محبت کیوں آ گئی ہمارے دل کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک مردار ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حقیقت ہیں۔ ارے زبان سے پڑھنا نہیں، دل سے لگانے کے سوچو، آنکھوں پر پڑھ کر کے دیکھو، دل کی آنکھوں سے پڑھ کر کے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا کر دیا جاتا، کیوں نہیں چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اندازہ بھی ہے آج ہر انسان عہدے کے چکر میں، ہر انسان کیا ہے، مال کے چکر میں، بڑے بڑے بنگلات کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کسی کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنی آخرت کی فکر کریں کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ آج دنیا کے اندر میں جس طرح چاہے زندگی کو گزار رہا ہوں، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا اس کے اندر وقت نہیں ہے جوانی میں؟ آج نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ چوراہوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں کھیل رہے ہیں، 12-1 بجے تک مسلمان سو نہیں رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، گیموں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ کتا بھی اگر پیشاب کر دیا سمجھ رہا ہے یہ سیان ہوگی، ہے یا نہیں؟ چوراہوں پر بیٹھ کر پبجیوں کے اندر ایسا مبتلا ہو گیا، کتا بھی آ کر پیشاب کرے تو سمجھا یہ سیان ہوگی، ہے نہیں؟ کیا زندگی ہماری! ارے نبی نے کیا ہے اس امت کے مقام کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم کیا ہے بہترین امت ہو۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو تعریف کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوم عاد کا، قوم ہود کا، قوم لوط کا، قوم سبا کا، قوم شعیب کا، قوم یاسین کا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو بیان کرنے کی؟ ان کو دیکھ کر زندگی کو کامیاب بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کی وجہ سے کیا جس طرح یہ لوگ گزرے تمہیں بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ہے یا نہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی کو گزارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ دنیا کو نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا والے کیا کہیں گے۔ لاسٹ میں دعا پڑھ کر بھی مٹی ڈالیں گے تو اپنے ثواب کے لیے ڈالیں گے، تمہاری محبت میں نہیں آئیں گے۔ کہ محبت میں آئیں گے، اپنے ثواب کے لیے آئیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں بات گھوم رہی وہ محبت کرنے والے آئیں گے، نہیں، دعا پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ منہا خلقناکم، مٹی ڈالو ثواب پاؤ اپنا۔ ہمارے ذہنوں میں بات گھوم رہے، نہیں میرے بھائیو، دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں، آخرت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا۔ جب نبی کے طریقے پر چلے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، دین اسلام کو اپنے دل سے لگایا ہی نہیں، تو کہاں سے آئے گا؟ آئے گا نہیں۔ دین پر چلے نہیں، دین کو پہچانا نہیں ہے تو کہاں سے چلیں گے بھائی؟ آئے گی؟ SLC کا ایگزام دینے کے لیے 12 سال محنت کرنی پڑتی ہے، کرتی نہیں کرتی؟ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں فیل ہو چلے پھر پیسے بن کو دیتی، یہ الگ بات ہے نہیں۔ یہ بھی ABCD معلوم کرانے کے واسطے کیا کرنا پڑتا ہے؟ LKG UKG ہے نہیں، 9 تک پڑھانا پڑتا ہے۔ اگر بتاؤ اتنے دن کی محنت، اگر SLC کے ایگزام میں بچہ ناکام ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ دادا کو فکر، خبر میں جانے والے دادا کو، خبر میں اترنے والے نانا کو بھی فکر، کیا آپ سوچ کو رکھے تھے کیا پانی پورا پھیڑ ڈالانا؟ نہیں، محلے کے سامنے ہماری ناک کٹا ڈالا۔ بتاؤ میرے بھائیو، آخرت کی امتحان کی کس کو فکر ہے؟ کسی کو ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے، نہ نانا کو ہے نہ دادا صاحب کو فکر ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، بس جی رہے ہیں۔ چلو جی رہے ہیں، جو دنیا والے بھی جی رہے ہیں، ہاں ہم بھی جی لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ایمان والا ایسا نہیں جی سکتا۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے لیے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کے لیے آزادی ہے، جیسے چاہے گزار سکتا ہے۔ بتاؤ اگر غیر مسلم ہے، کیا ایمان والا نہیں ہے، شراب پی کر لڑ رہا ہے، کوئی افسوس کرے گا ایمان والا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اگر ایمانی بھائی ہے تو فکر کرے گا،
یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، جیل کی طرح ہے، جس طرح قیدی کو رکھا جاتا ہے، جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کو جو ہے جو اس دنیا کے اندر قید خانے میں جس طرح رہتے ہیں اس طرح رہنا پڑے گا۔ اگر خواہشات کے موافق زندگی کو گزار لیں گے، اللہ تبارک و تعالی کیا دنیا کے اندر خواہشات کے موافق زندگی گزارنے والے کو آخرت کے اندر کیا ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سنگاتے ہے نہیں۔ آج خواہشات کے چکر ہیں، نوجوانوں کا جنریشن کیا کہہ رہا ہے آج، ہے یا نہیں؟ اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں، ہماری بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے زندگی کو دیا ہے، اس زندگی کو اللہ کے حکم پر گزارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو کھول کر کے دیکھیں کہ 9 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں کیا ہے، دشمنان اسلام کو مار رہے ہیں۔ ہے آج کے نوجوانوں کی حالت؟ نہیں۔ ارے بھائی، ابو جہل کو مارنے والے کتنے بڑے صحابی تھے بتاؤ؟ 25 سال کے، 32 سال کے، چھوٹی چھوٹی عمروں والے ہیں معاذ اور معوذ، وہ بھی یتیم بچے ہیں۔ بتاؤ بھائی کیسا یہ ان کا ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، چچا بتاؤ ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف سوچ رہے ہیں اگر میرے پاس بغل میں بڑے بڑے صحابہ ہوتے، اگر میں گر جاتا، مدد کے لیے بلاتا، یہ ذہن میں گھوم رہا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے فرما رہے ہیں۔ پھر ایک بچے نے کہا، دوسری طرف کے دوسرے بچے نے کہا، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ ایمانی جذبہ دیکھو۔ ہاں جانتا ہوں، جیسے ہی نظر پڑی بتا دینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی کیا کرو گے ان کا؟ کہا کہ میرے نبی کے شان میں گالیاں بکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایمان کے جذبے، آج ہمارے 12 سال کے بچے کو سائیکل بھی کیا ہے، کھیلنے کے واسطے موبائل دیتے سمجھ، ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں ہم بنا رہے ہیں، ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے، ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ابھی سے دین کا جذبہ بچوں کے اندر لائیں گے، بچے اچھے ہوں گے، دیندار ہوں گے، دین کی باتوں کو سمجھیں گے۔ اگر نہیں ہے تو بچے کیا کریں گے؟ جیسے ماں باپ کرتے تھے ویسے ہی کریں گے، آخر میں جس چیز کا سہارا بننا ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ میں فرما رہا تھا، بتا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ فراغ کا قبل شغلک، ایسے فارغ ہو، وہ فراغ کا قبل شغلک، فارغ ہیں تو وقت کی قدر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کیا ہو جائے، تم ایسے مشغول ہو جاؤ جس کی وجہ سے کیا ہو، تم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہو نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں نہیں دیکھیں وقت 2020 ہمیں یاد ہے یا نہیں؟ نماز کو مسجدیں فل، کیوں؟ کاروبار سب کا بند ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں تو پولیس سے ڈنڈے مار رہے ہیں، چل، ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، فارغ ہیں، اللہ نے فراغت دی ہے، فارغ وقت میں کیا کر لو، اللہ کے کیا حکموں کو پورا کر لو، اللہ کے حکموں کو پورا کر لو، اس لیے کہ وقت آئے گا کہ تمہیں کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہو گے، نوکری ایسی لگ جائے گی نماز نہیں پڑھ سکو گے، عہدہ ایسا مل جائے گا نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے، اس لیے فارغ ہو، اللہ کے لیے وقت دو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو فرما رہے ہیں، فارغ ہوئے ہیں، فارغ میں اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وغناءک قبل فقرک، اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، اس لیے کہ یہ مال تمہیں فائدہ دے گا۔ ایسا نہ ہو تم وقت میں مالدار تھے، اب تم بھکاری بن گئے ہو، اور کیا ہے ایسی حالت میں آ گئے ہو، دوسروں کا سہارا بن کر جی رہے ہو، ایسے وقت میں کیا کرنا، افسوس کرنے کے علاوہ کچھ کام نہیں آتا، ہے نہیں؟ اللہ نے مال دیا، خرچ کر لو، اللہ نے جائیداد دی، خرچ کر لو اللہ کے لیے، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اور آگے فرمایا وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، اس لیے کہ یہ موت آئے گی، یہ جب موت آئے گی تم یہ سبحان اللہ کے بھی کیا ہے محتاج رہ جاؤ گے، تم نہیں کہہ سکو گے،
اس لیے میرے بھائیوں زندگی ہماری بے فضول نہیں ہے، مقصد ہے ہماری زندگی کا. کہیں کیا ہے، جو شخص زندگی کو کیا ہے دنیا کا محتاج بنا کر گزارے گا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اللہ ایسے غم کے اندر اس کو مبتلا رکھیں گے، اور آگے فرمایا ایسے فقر کے اندر اس کو مبتلا رکھیں گے کہ کیا ہے ہمیشہ فقر و فاقے کی زندگی کو گزارے گا. نہیں، اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جینا ہے، صحابہ کو دیکھ کر کے جینا ہے. ان لوگوں نے دین کے لیے کیا محنتیں کی، ان لوگوں نے یہاں دین پر کیسے قربانیاں دی. وقت پڑا مال کا تو مال دے دیا. سنانے غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی قربانی دی ہے یا نہیں. اللہ کے نبی نے اعلان کیا چندے کی ضرورت ہے تو کیا ہے اپنے گھر کا سامان پورا کا پورا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. وقت کی قربانی پڑی تو کیا ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب جانا ہے، جہاد کو جانا ہے. 3 لوگوں کو سردار بنایا، حضرت ربیع بن عامر کو، حضرت جعفر کو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو. حضرت جعفر کے ننھے منھے بچے ہیں، سامنے بیوی ہے، اب ایسے سفر پر نکل رہے ہیں، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں. ہماری تو ٹکٹیں کیا ہے پہلے سے بنی ہوئی رہتی ہیں یا نہیں، ایسے نکلنا ہے تو ادھر کی واپسی کی بن جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیو کیا ہے سامنے بیوی کھڑی ہے، 23 سال کی عمر ہے، 32 سال کی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. اب اللہ کے لیے نکلنا ہے، واپسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایک صحابی کے بعد دوسرا صحابی امیر بنے گا، تیسرا بنے گا. یہ کہہ رہے ہیں ایک یہودی کان لگا کر مسجد نبوی سے سن رہا تھا، کہا کہ یہ تینوں شہید ہونے والے. جب یہ تینوں شہید ہو گئے، جب یہ تینوں شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے 3 دنوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں. تھوڑا سا گوشت کا حصہ لیا، منہ میں رکھا، کھا لوں گا، طاقت مل جائے گی. 3 دن سے لڑ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو طاقت کی کمزوری کی وجہ سے میں بھی گر جاؤں. میرے بھائیو اعلان ہوا عبداللہ ابن رواحہ کو آواز دو. 3 سردار شہید ہو گئے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا. بتاؤ کہ ایمان کی کیا قوت تھی کہ جو 3 دن تک مسلسل لڑتے رہے. یہ ایمانی قوت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے مدد تھی. آج ہمارے وقتوں میں برکت نہیں، ہمارے جانوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہے. دن بھر انسان گھٹے کی طرح راو رہا ہے، پھر بھی کیا ہے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو کیا کر رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو پھر رہا نہیں پھر رہا. 3 سال کے لیے نکل جاتا ہے. کتنے بولو بھائی 3 سال کے لیے. اب 4 مہینے کے لیے بولے تو نام ایک بھی نہیں آتا ہے نہیں. 3 سال کے لیے دنیا کمانے کے لیے، خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے. کیوں؟ برکت نہ ہونے کی وجہ سے. سب سے پہلی چیز دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا نہیں. دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے آخرت کو بنانا ہے. اپنے ایمان کو بنائیں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر سکون کی زندگی دیتے. کیوں حضرت صحابہ کو نہیں ملی؟ بتاؤ بھئی حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا؟ فتوحات کیسے کھلی؟ صحابہ نے قربانیاں دی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے عہدوں کی قربانیاں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ حضرت عمر کو کون جانتا تھا؟ حضرت بلال کو کون جانتا تھا؟ جانتے تھے کوئی حضرت بلال کو؟ ابو جہل تو خوبصورتی کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، خواہشات کے بیوی کے اعتبار سے سب سے ہر چیز میں نمبر 1 تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا تو کس کو؟ بلال کو چنا. نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس عہدہ ہے، نہ اس کے پاس کرسی ہے، نہ اس کے پاس خوبصورتی ہے. مقام کیا بنایا؟ دیکھنے کے اعتبار سے ناک موٹے، خوبصورتی کے اعتبار سے کالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے؟ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. ایمان پر چلے، ایمان پر کیا ہے ڈٹے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے نہیں تھے؟ کیا نہیں کیا ہے؟ کیا ان کے والد کیا کہا کرتے تھے؟ ارے خباب، عمر تجھے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چرانا نہیں آتا تو کیا کرے گا آگے جا کر؟ تیری زندگی کا کیا ہوگا؟ سنبھالا نہیں سنبھالا، پوری دنیا کو سنبھالا.
ہے یا نہیں؟ آگ نکل آئی، آگ کو حکم دیا، واپس چلی گئی۔ زمین میں زلزلہ آیا، پیر مارا، کیا ہو گیا؟ ایسی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی میرے بھائیو، اس لیے کہ اپنے ایمان کو بنانا، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں آج بھی نواز سکتی، کوئی بعید نہیں۔ بس انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، دھوکہ دینے والے نہیں، ڈنڈی مارنے والے نہیں، ریاکاری والے نہیں، پکے سچے مسلمان کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی تمہیں وہ حکومتیں نوازے گا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں 15 اگست کے موقع پر کیا ہے، مسلمانوں نے 950 سال حکومت کی میرے بھائیو۔ اس کے اندر ایسے بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے، رعایا کو خوش رکھا، خود اپنے لیے فخر و فاقے کی زندگی، قرآن کو لکھا، اس کو بیچنے کے بعد جو رقم آتی اس کے ذریعے سے گھر کا ماحول چلتا تھا۔ ایسے بادشاہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تب تک ان کے ہاتھوں میں حکومت کو رکھا تھا، جب عیاشیاں کرنے والے، فخر کرنے والے، انانیت والے آ گئے تو اللہ نے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیا نہیں کر دیا میرے بھائیو۔ اس لیے کیا ہے، اللہ کو پہچانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، ہمارا ایمان بنے گا، ہماری آخرت بنے گی، اللہ وہ آج فتوحات نازل کرے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، مکہ میں آئے تو کفار مکہ نے کہا دیکھو بھائی طفیل، محمد کی باتیں نہیں سننا، خوب زہر بھر دیا ذہن میں۔ تو حضرت طفیل نے کیا کیا، اپنے کانوں کے اندر روئی ڈالی، محمد کی باتوں کو نہیں سنوں گا، تو اپنے کان کے اندر انگلیاں رکھ لی، چلے۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا، ارے بھائی یہ لوگ اتنی سختی سے کہہ رہے ہیں، جا کر سنیں، اگر اچھی ہوں گی تو لے لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے بات کر رہے تھے، کہا کہ ہم پہلے زمانے جاہلیت میں ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایمان کی ایسی دولت نوازی۔ تو حضرت طفیل کو کیا ہے یہ بات اچھی لگی، گئے اپنے قبیلے، ایمان کو قبول کیا، گئے جا کر محنت کی۔ 70 یا 80 گھرانے تھے، 70 یا 80 گھرانے تھے، فرماتے ہیں جس کے اندر 800 یا 900 لوگ تھے۔ کتنے؟ 800 یا 900۔ یہ محنت کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایک بات گھومتی، میرے اکلے کے جانے سے کیا ہوگا، میرے اکلے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ بات کو سمجھے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی گئے، قبیلے میں محنت کی، سارا کا سارا قبیلہ محنت کی، اسلام کو قبول کیا۔ اس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے حدیثیں سب سے زیادہ ہم حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ سوچو دیکھو کیسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنتے، دل میں کیا ہے کفار کی، کفار نے کہا تھا اگر یہ نہ سنتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنے، جا کر کے قبیلے میں محنت کی، سارا کا سارا قبیلہ کیا ہے اسلام لانے والا بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، میری اور آپ کی پہلی مشغولی میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بتائیں بھائی 4 ماہ کے لیے کون تیار ہے؟ میں ہوں سید 20 تاریخ سے منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔